السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں فائنلی 70 ایپیسوڈ آف جانان۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم 70 ایپیسوڈ کر چکے ہیں، واو! تو بہت سارا کافی ٹائم بعد اتنا لانگ جو ہے وہ ناول کیا ہے، کیونکہ ویسے 70 سے پہلے ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی تھی، تو کیا پتہ یہ اس سے بھی لانگ چلا جائے، 80 یا 90 تک چلا جائے، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ تفصیلی ہی میں کلوز کروں گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 17 ناول جانان بائے اسمروا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ سدرا نے جلدی سے فون اپنے بیگ کی اندرونی زپ میں رکھ دیا، البتہ وہ مکاری کے سنگ اپنی آنکھوں میں دفتن درد و غصہ بھر لائیں، کیونکہ دروازہ کھول کر اندر آنے والا کوئی اور نہیں، وارث سرخزئی تھا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نفرت کا آتش فشاں دیکھنا سدرا کے دل میں درد کی لہر اتارنے کا موجب تو بنا، لیکن وہ مضبوط ہو کر کھڑی رہی، یا اگر کہا جائے وہ ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی تو یہ بے جان نہ ہوگا۔ وارث سرخزئی کی آنکھیں درد کی اماج کا بنی تھیں، تو ان کی باوقار اور مضبوط چال میں آج لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ سر سے پیر تک ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹے ہیں۔ ان کے سارے بچے ان سے بچھڑ چکے تھے، ان کی محبت ان سے دور کر دی گئی، انہیں ایک ناگن عورت کے ساتھ زبردستی زندگی گزارنی پڑی، اپنے کہے کا مان نبھانا پڑا۔ بابا نے سینے پر چابک رسید کی اور ماں کے رتبے سے گر گئی۔ اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ درد میں وارث اور اکزئی تھے تو بالکل غلط نہ ہوگا، لیکن ان کی ماں اب بھی اتنا سب کچھ کر کے بھی مضبوط تھی، اتنی مضبوط کہ وارث اور اکزئی ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ اجڑی اور تڑپی حالت میں تب بھی اس عورت کی اکڑ میں کمی نہ آئی۔ آپ نے اور بابا نے ضرور بہت گناہ کیے کہ آپ کے تینوں بیٹے ناکردہ جرم کا بدلہ دینے کو اجڑے اور اختتام میں موت مقدر پائیں گے، دردناک موت۔ آپ اور وہ اپنی اولاد کی بربادی دیکھنے کے عادی ہیں نا، تو کوئی زیادہ فرق کہاں پڑے گا، لیکن میں نہیں تھا، کوئی بھی میرے پاس نہیں رہا، میرا جاسم بھی مجھے چھوڑ گیا۔ میں اپنی ہر تکلیف معاف کر بھی دوں، پر جو آپ نے میرے بیٹے جاسم کے ساتھ کیا اس کی سزا میں آپ کو دوں گا۔ آج سے آپ میری ماں نہیں، خود آپ جیسی ماں کسی کو نہ دے، جو لے پالک اولاد کے لیے اپنی اولاد کو اجاڑتی رہی، اپنے شوہر سے محبت کا تاوان مانگتی رہی، تو خوش فہمی سے باہر آ جائیں۔ بابا کو آپ سے محبت ہوتی تو آپ کو سیدھے راستے کھینچ کر لاتے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مجھے افسوس ہے، مجھے پیدا کرنے والی آپ تھی سدرا اور اکزئی، گہرا افسوس۔ سدرا اور اکزئی کا دل پھٹا تھا جب ان کی اولاد نے ان سے ان کا ہر حق چھینا۔ یہ الفاظ تپتے انگاروں سے تھے جو سماعت کو جلا کر بھسم کر رہے تھے۔ وارث کے سینے کا، وجود کا اور دماغ کا درد سدرا اور اکزئی کے شانے شل کر رہا تھا، پر وہ اب ہر حد سے آگے جا چکی تھی، اب اپنے بچاؤ کا وقت جا چکا تھا، اب وہ بس اپنی بربادی کا انتقام چاہتی تھی۔ سب تمہاری بہتری کے لیے کیا؟ ہجرا ایک ونی میں آئی عورت تھی جسے ظلم و جبر سہنا ہی تھا، تمہارے پیروں میں رہنا تھا، لیکن تم نے اسے سر پر بٹھانا چاہا، تم اس کے ساتھ ہرگز نہیں سجتے تھے، پھر وہ تمہیں مجھ سے اور نوراب سے چھین رہی تھی۔ سدرا نے اپنی صفائی تو نہ دی، بس تسلیم ضرور کیا، جبکہ وارث کو اپنی ماں کی اس درجہ صفاق ممتا پر ہنسی سی آئی۔ لے، کیا پا لیا آپ نے مجھے اپنا بنا کر؟ عمر کے اس حصے میں جب ماؤں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر بیٹوں کی، ٹھیک اس وقت میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اپنی بدقسمتی اور سزا کا لیول دیکھیں۔ میں جاسم کو اس کی ماں کی نفرت میں مبتلا کرتا رہا، کیونکہ آپ نے کہا تھا ہجرا اپنی آزادی پانے کے لیے مجھے اور جاسم کو چھوڑ گئی، اور وہ یہ آپ کو بتا کر گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ؟ نوراب اور آپ نے مل کر میری زندگی جہنم بنائی تھی۔ اگر وہ ہجرا کسی راحت کے جھونکے کی طرح میری زندگی میں آ ہی گئی تھی تو آپ کو میرا سکون اہم رکھنا چاہیے تھا۔ میں اولاد تھا آپ کی، وہ نوراب نہیں۔ میں اس کے ساتھ چند پل سکون کے پاتا تھا، یہ آپ سے برداشت نہ ہوا، اسے بھی کوئی سکھ نہ دے سکا کہ وہ کسی کی محبت ہے۔ وہ ونی میں آئی تو اس کا کیا قصور کہ اسے میں پیروں میں رکھتا؟ ایک ماں سے اپنے بیٹے کی خوشی برداشت نہ ہوئی، اور پھر آپ دو نے مل کر اسے میری زندگی سے نکال دیا۔
سب معاف، کیونکہ میں اس کے لائق نہ تھا۔ وارث کے الفاظ کی سختی سدرا کی آنکھوں میں آتی سرخائی سے واضح تھی۔ براہ وہ پتھر دل جو کبھی پگھلا نہیں کرتے، جو نقصان اٹھاتے ہیں پھر بھی ہار نہیں مانتے اور دنیا و آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ جب نوراب سے رشتہ بنایا تھا تبھی میرے دل نے منافقت کر لی تھی۔ میں اسی لمحہ ہجرا کے لیے ناپاک ہو گیا تھا۔ آپ مجھے اس سے دور کرتی، میں باخدا عوف بھی نہ کرتا، لیکن میں نے جو جاسم کے دل میں آپ کے کہنے میں آ کر نفرت بھری، اس کی تلافی کیسے کر سکوں گا؟ اس کی ماں نے کیا پایا محبت کر کے؟ تباہ ہو گئی وہ، ہم سب نے اسے مل کر اجاڑ دیا، اس کی ملکیت میں آئی اولاد تک چھین لی۔ مجھے لگا وہ کبھی لوٹی نہیں تو میری موریں سچی کہتی تھیں کہ وہ آزادی چاہتی ہے۔ میں بھی مجرم تھا اس کا، سوچا بہتر ہے مجھ بے وفا سے رہائی پا گئی، پر وہ تو اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہوئی اسی موڑ پر کھڑی ہے جس موڑ پر اسے میں نے دھکیلا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے لیے خودکشی آسان تھی، اب آپ نے وہ بھی آسانی لے لی۔ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، میں خود سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ میں آخری بار آپ کی شکل دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں کے لیے جس سے خوشی اور راحت آج سے حرام ہے ویسے آپ بھی ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے میں اس سے سخت سزا آپ کو اور خود کو نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھ لیں آپ کے تینوں بیٹے مر گئے سدرا اور رگزئی۔ اس سے زیادہ وارث اور رگزئی میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہ رہی تو وہ جس طرح آئے ویسے ہی آگ آگ ہوتے ہر رشتہ تہس نہس کر کے جا چکے تھے۔ سدرا کی آنکھیں درد سے اور غائبانہ نفرت سے سرخ انگارہ تھیں۔ یہ سب ان کا انجام صرف یشما کے سبب ہوا تھا۔ وہ نہ آتی ان کی زندگیوں میں تو ہجرا بھی نہ لوٹتی اور شاید کچھ بھی کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن اب سدرا اور رگزئی کے ساتھ جو جو ہوتا اس کا بدلہ وہ بس یشما سے لینے والی تھی۔ ان کی آنکھوں کی حقارت کسی کو بھی جلا کر راکھ کر دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ البتہ فرساد اور رگزئی خود اپنی سزا کے منتظر تھے۔ وہ کیا اس عورت کو سزا دیتے جس کے ہر گناہ کے وہ خود چشم دید گواہ تھے؟ بس یہ سزا کافی تھی کہ انہیں بھی خود سمیت آج اس عورت سے نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی جسے اس شخص نے بے حد چاہا تھا۔ یشما کی حالت اس کال کوٹھری جیسی جگہ کبھی سنورتی کبھی بگڑ رہی تھی۔ وہ بے ہوشی میں بھی شدید درد میں ڈوبی تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ مر رہی تھی لیکن دنیا کے لیے وہ شاید مر چکی تھی۔ نگہبان کی عمارت جو یشما کی دنیا تھی دھوئیں سیاہی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ دیکھنے والی جاسم کی آنکھیں تب پتھرائیں جب وہ نگہبان پہنچا۔ ہر طرف ایمبولینس، سائرن، دھوئیں سے ہوتی خبس، چیخو پکار۔ سیکیورٹی کے لوگ کسی کو بلڈنگ میں جانے نہیں دے رہے تھے، پر وہ ہوش میں لوٹتے ہی سب کو پرے دھکیل کر لوگوں کا مجمع چیرتا ہوا دھوئیں کو چیرتا ہوا اندر بڑھتا گیا۔ سر پلیز ابھی آگ مکمل طور پر نہیں بجھی، آپ باہر جائیں۔ تو سیکیورٹی کے لوگوں نے جب جاسم کو آگ والے حصے کی طرف دوڑتے دیکھا تو ان دونوں نے اسے روکا، پر وہ ان دو کو جس طرح گھورا وہ دو خود ہی اس کی راہ سے ہٹ گئے۔ تم میری زندگی میں جب چاہو گی آؤ گی، جب چاہو گی چلی جاؤ گی، یہ نہیں ہوگا یشما۔ وہ دیوانہ وارث کمرے کی طرف دوڑا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی لہو ہوتی آنکھیں بجھ رہی تھی، ان میں بھی ویسا ہی دھواں تھا جیسا منظروں میں بھرا ہوا تھا۔ اس دروازے کو توڑا گیا تھا۔ دو لوگ آگ بجھانے کے بعد وہاں نیچے دیوار کے ساتھ پڑی جلی لاش کے پاس کھڑے تھے جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ لاش بالکل اس جگہ پڑی تھی جہاں وہ یشما کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ہٹو! جاسم نے ان دونوں سیکیورٹی کے لوگوں کو پکڑ کر پرے کیا اور اس مکمل جھلس جاتی لاش کے پاس بیٹھا۔ اس لاش کی گردن میں وہ پینڈنٹ دیکھتے جاسم نے اپنا کھانپتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن سے وہ پینڈنٹ کھینچ لیا۔ وہ شدید گرم تھا کہ اس کے ہتھیلی میں دبانے پر جاسم کی ہتھیلی بھی جلن میں ڈوبی، پر وہ اس لاش کو دیکھتا پاس سے کترا کر اٹھا۔ اسے وہ اپنی جانان نہیں لگی، اس کی جانان جلنے یا تڑپنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ اس کی جانان اس دنیا کی پاکیزہ روح تھی۔ اس کا جسم ایسے جھلس تھا وہ اس لائق نہ تھی۔ وہ وہیں سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کھولی تو جاسم کی ہتھیلی بھی جل چکی تھی، پر وہ پینڈنٹ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جاسم کی آنکھ سے ایک آنسو اس کی اپنے بازو پر جا گرا جب وہ اس پینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔
تم نہیں ہو یہ یشما، تم میرے دل کا نور ہو، ایسی موت میرا اللہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ تم میری زندگی کو ایسے جلا کر نہیں جا سکتی، تم مجھ سے کھو نہیں سکتی، نہیں ہو تم یہ، تم مجھے اکیلا کرنے والوں اور چھوڑ جانے والوں میں سے نہیں ہو، تم میرے پاس ہو، میرے دل میں، میرے اندر ہو، یہی سچ ہے۔ مجھے تم سے بہت سی محبت لینی ہے ابھی، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، تم میرے اندر دھڑک رہی ہو، اگر وہ جلی ہوئی تم ہوتی تو اس ہتھیلی کی طرح میرا دل بھی جل جاتا۔ وہ سکون میں ہے کیونکہ تم کہیں نہیں گئی، یہ دنیا اور اس کی ہر چیز بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے۔ وہ اس پینڈٹ کو ویسے ہی ہتھیلی میں دبائے ہی اس دھوئیں اور غبار سے نکلا تو اس کی نظر احران پر گئی۔ احران کی آتے ہی زہرا سے بات ہوئی جس نے یشما کے جلنے کی تصدیق کی تھی۔ وہ بھی یقین نہیں کر رہا تھا، تبھی وہ جاسم کی طرف دوڑا جو ایک طرح بدحواس سا ہوئے باہر آ چکا تھا۔ جاسم میری گڑیا کہاں ہے؟ بولو وہ ٹھیک ہے نا؟ احران کی سبز آنکھیں سرخ تین میں درد ہی درد تھا، لیکن جاسم کی آنکھیں اسے دیکھ کر پتھرائی ہوئی تھی۔ ادھر ایک لاش تھی جلی ہوئی امیر، اس کے گلے میں یشما کا یہ پینڈنٹ تھا، لیکن وہ میری یشما نہیں، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، تم میری مدد کرو اسے ڈھونڈنے میں، اس سے پہلے وہ میرے لفظوں کو سوچ سوچ کر واقعی مر جائے۔ میں اس تک پہنچ کر اس سے معافی مانگوں گا، میں نے اسے کہا سب ختم، پر وہ جانتی ہے سب ختم نہیں ہو سکتا ہمارے بیچ، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو نا پلیز۔ جاسم کی حالت دیکھ کر احران اور زہرا کو یہی لگا وہ صدمے میں ہے، تبھی وہ دو اپنے آنسو سنبھال نہ سکے۔ فاہر بھی پہنچ چکا تھا، پولیس اس حادثے، اس مقام اور سب کی تفتیش شروع کر چکی تھی۔ احران کے رو پڑنے کے جیسے جاسم کو ہوش احران کے رو پڑنے نے جیسے جاسم کو ہوش میں لایا۔ کیوں رو رہے ہو پاگل امیر؟ ادھر دیکھو، میری بات کا یقین کرو، وہ جلی لاش یشما کی نہیں ہے، تم بھی یقین کر رہے ہو؟ کیسے بھائی ہو؟ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اسے کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، ایسے رو نہیں۔ جاسم الٹا احران کو چپ کروانے لگا جس نے احران کو مزید تڑپا دیا۔ ایمبولینس کی اسٹریچر پہ اس جلی لاش کو بھی باہر نکال کر لایا گیا تھا، اس پر سفید چادر تھی اور احران اور زہرا کی آنکھیں ایک سی اشک بار تھی۔ جاسم کو لگا وہ نہیں دیکھ سکے گا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، تبھی وہ وہاں سے بھاگنے کے انداز میں یشما کا پینڈنٹ مٹھی میں دبائے چلا گیا۔ احران نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ تب تک اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کرے لے جا چکا تھا۔ پینڈنٹ سے تصدیق تو ہو گئی، باقی سب پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے رپورٹ سے کنفرم ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو صبر دے بھائی۔ وہ لوگ وہاں سے اس ڈیڈ باڈی کو لے کر روانہ ہوئے تو احران ساتھ گیا تھا تاکہ یہ معاملات خود اپنی نگرانی میں انجام دے سکے، کیونکہ جاسم کی حالت دیکھنے کے بعد اسے بھی جیسے موہوم سی امید تھی شاید واقعی وہ لاش چشمہ کی نہ ہو۔ یہ حادثہ، یہ قیامت چھپی نہ رہی، پورے علاقے، پورے مردان میں یہ خبر رات تک جنگل کی آگ سی پھیل چکی تھی۔ اس ڈیڈ باڈی کا ایکسپریس ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تھا، یعنی اس ٹیسٹ کی رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آ جاتی ہے کیونکہ فوری پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ افریدی حویلی میں تو قیامت برپا تھی۔ یشما افریدی کا نگہبان، اس میں لگی آگ اور ایک ملتی لاش جس کے گلے میں یشما کا پینڈنٹ ملا ہے، یہ خبر افریدی حویلی اور اورکزئی حویلی دونوں پر عذاب بن کر ٹوٹی تھی۔ یہ مانے تو یہ سنتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ گل اور یاور کے دل پھٹ گئے تھے جو یمانے کو سنبھالنے کے ساتھ خود کو بھی سنبھال رہے تھے، اور بیٹے کی موت کی طرح بیٹی کی موت سفیان کے لیے آسان نہ بن سکی۔ وہ اندر تک کٹ گیا جب یشما کی موت ہو گئی۔ یہ خبر سنی، اب وہ پہلے جیسا نہ تھا، اب اس کی کمر واقعی ٹوٹی تھی۔ عالیہ، یزدان، صوفیہ سب بھی دکھ میں گرے تھے۔ سفیان نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا کیونکہ یہ ایسی موت تھی جسے وہ ہوا میں نہ اڑا سکا۔ اورکزئی حویلی میں بھی موت کا سا سناٹا تھا۔ وارث اور فرساد صاحب اس سب کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ یشما مر گئی، جل گئی، یہ خبر ان کو سالم نگل گئی کیونکہ ان کے لیے اب جاسم بھی کہیں نہ رہنے والا تھا۔ اور ہجرا، وہ جب نگہبان سے واپس ہوٹل گئیں تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اکیلی تھی تو وہیں ہوٹل کے سٹاف نے ہی ان کی کیئر وغیرہ کی۔ کیا قیامت برپا ہو گئی، وہ سب سے بے خبر رہی، اور جب یہ خبر ولی تک گئی تو وہ ہرمل کو بھی نہ بتا سکا اور فوراً علاقے روانہ ہوا۔ ہاں، وہاں پہنچ کر اس نے ہرمل کو اطلاع دی جو خود شوق تھی کہ یشما کی موت کی خبر اس کے لیے بھی دردناک تھی۔
यही कैफियत उबैद साहब की थी। वली रात 10 बजे तक पहुंच आया था। एमा सिरकान दोनों सुनते ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। चवेरिया हवेली ही रुकी क्योंकि वो भी ट्रेवल कर नहीं सकती थी। वली भी पहुंचा तो वहां हैरान की हालत कुछ अच्छी ना थी। खुद एमा के लिए ये वक्त बहुत कड़ा था। एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ उसके प्यारे लाला। वो किसी को संभालने की अहलियत ना रखती थी। जासिम कहाँ है हैरान? हॉस्पिटल में जासिम ना था, ना ही उसका फोन ऑन था। वली का दिल तो जासिम की गैर मौजूदगी पर फटा। उसे सब पर यकीन ना था। वो कह रहा था यशमा बिल्कुल ठीक है। वो वहां से चला गया था। वली तुम उसको ढूंढो प्लीज, उसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं थी। एहरान ने यह जिम्मेदारी वली पर डाली क्योंकि वो खुद यहाँ रुकना चाहता था ताकि डीएनए वाला मामला क्लियर हो और इससे सच्चाई कंफर्म हो सके। मैं ढूंढता हूँ, तुम खुद को संभालो एहरान, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं। एहरान को वली ने गले लगाकर हौसला दिया, जो भी मुमकिन न था। वली के जाते ही सिरकान आगे आया और एहरान को गले लगाया क्योंकि एमा खुद वहां बैठी शदीद बुरा रो रही थी। उसके पास तो तसल्ली को कोई लफ्ज तक न था। ऐसे कमजोर ना पड़े आप, अल्लाह पर भरोसा रखें। क्या पता वाकई वो लाश यशमा साहिबा की ना हो। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। आपकी एमा रो रही है, उसके लिए ये दोहरी आजमाइश है अमीर साहब। सरकार ने बहुत दुख से तसल्ली दी। एमा की तरफ वो दोनों देख ना पाए क्योंकि वो और तड़पा रही थी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। तुम भी जाओ और वली के साथ उसे ढूंढो। वो खुद के साथ कुछ कर ना ले। वो मेरी गुड़िया के लिए बहुत अहम है सरकार। उसे कुछ ना हो, जाओ तुम सरकार, मैं हूँ एमा के पास। वो भी एहरान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर सरकार को जाना पड़ा। वो सर हिलाते फर्मा बरदारी से वहां से गया तो एहरान ने अपनी आंखें रगड़ी और एमा के पास बैठा ही कि वो रोती हुई उसके सीने लग गई। वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जहां बस दुख ही दुख हो। क्यों हुआ ये? मेरे लाला की सब कुछ और तुम्हारी लाडली है वो। मर गई तो क्या होगा? वो लाश उसकी नहीं होगी ना अमीर। ऐसे नहीं जा सकती वो, ऐसा जुल्म नहीं हो सकता उस पर। वो इस वक्त हैरान की तकलीफ सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि ये सोचे बिना ही वो पूरी बिखर गई थी। और हैरान क्या बताता कि उसके पास तो माँ की खुशबू आई थी जो कुदरत ने दूर कर दी। वो अपना दर्द अपने अंदर दबाए हुए था क्योंकि शायद उससे साइबान बनना था, इसे खुद नहीं बिखरना था। अब दुआ करें वो यशमा ना हो, बस दुआ करें माँ। मैं उसे खो नहीं सकता। वो कीमती है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं तो उसे बता भी नहीं सका ठीक से कि वो मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे कितना सुख दे चुकी है। अब जानती नहीं उससे मेरी माँ की खुशबू आती है। वो खुशबू मुझे भी उस लाश से नहीं आई। इतनी आसानी से वो मुझसे दूर नहीं हो सकती। आप दुआ करें, रोए मत मेरी जान। वो रोना हिचकियाँ रोकती हैरान को देखने लगी जो इसे इतनी तकलीफ में पहली बार नजर आया। वो रो नहीं रहा था लेकिन इस शख्स का रुआ रुआ तड़प रहा था। मेरी हर सांस दुआ को है कि तुम मुझसे कभी महरूम ना हो। जो दूसरों को महरूम होने से बचाते हैं उनको अल्लाह उनके सुखों पर कभी नहीं आजमाता। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे समेटा है, तुम्हें अल्लाह बहुत रंग लगाएगा। तुम मत रो। उसे रोता नहीं सह सकी तभी हाथ बढ़ाकर उसने हैरान के रुखसारों पर बहते आंसू पूंछे थे, लेकिन उसकी आंखें और भीगने लगी। ना करो प्लीज, मैं रो जो रही हूँ तुम्हारे हिस्से का, अपने लाला के हिस्से का। मैंने तुमसे नहीं कहा पर तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें बस मुस्कुराने के लिए बनी है अमीर। मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पर क्या करूं, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं किसी को नहीं संभाल सकती। मैं डर रही हूँ मैं तुम्हारी और लाला की जिंदगी का ये हिला नहीं देख पाऊंगी, मर जाऊंगी। वो अपने दर्द तो बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने इन दो प्यारों के दर्द पर तड़प रही थी। इसे इन दो लोगों ने बेलौस चाहा था और आज यही दो सबसे ज्यादा दर्द में थे। ऐसी बातें मत करें माँ, मरने की बात मत करें जब मौत का खौफ मेरे चार सू हायल है। अल्लाह से दुआ करें। वो इसे ऐसा सब कहने से रोकता सख्ती से चुप करवा गया पर वो फिर से सिसक उठी। तुम मत रो हैरान। उसकी भीगती रुखसार रगड़ती किसी बच्चे की तरह उसे चुप करवाती, खुद रोए जा रही थी। एहरान ने गहरा भीगा सांस खींचे एमा को खुद से लिपटाया कि शायद वो थोड़ा हौसला पा सके क्योंकि वैसे तो नामुमकिन था।
یہ 24 گھنٹے ہر کوئی سولی پر لٹکا تھا، جبکہ رپورٹ کیسے بدلنی ہے خاقان کے لوگ اس کا پکا انتظام کر چکے تھے۔ مجھ سے یمانے دادی کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ماتم تو آفریدی حویلی میں بھی جاری و ساری تھا۔ یمانے بہت تکلیف میں تھی، ہوش میں آتی تو رونے لگتی، چیخو پکار کرتی، جبکہ یزدان اس وقت سے ان کے پاس تھا۔ گل اور یاور بھی 1 منٹ ان کے پاس سے نہ ہلے تھے۔ تم پلیز خود کو سنبھالو، وہ صدمے میں ہے گل۔ یاور نے اسے تسلی دینی چاہی، پر عالیہ بھی وہیں بیٹھی تھی، تبھی خود اٹھ کر آئی اور یاور اور گل کے بیچ آئی۔ یاور کو گل سے دور کرتے خود نکلی سا گل کو گلے لگایا۔ اللہ تم دونوں کو صبر دے، وہ تم دو کے لیے کتنی اہم تھی میں سمجھ سکتی ہوں۔ عالیہ کے افسوس بھرے حوصلے کی گل کو قطعاً ضرورت نہ تھی، کیونکہ اسے بھی یقین تھا اس کے ہورے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یزدان اور یاور دونوں نے عالیہ کو آنکھیں نکالی، پر وہ ایسی ہی بے حس تھی۔ پلیز ایسا مت کہیں، میری ہورے کو کچھ نہیں ہوا، آپ کی تسلی نہیں چاہیے۔ یمانے ان کی امانت ہے میرے پاس، تو مجھے صرف ابھی ان کی فکر ہے، میری اپیاں نہیں مری، سن لیں آپ سب۔ وہ دل برداشتہ سی ہوتی عالیہ کا اپنے اطراف حصار جھٹک کر وہاں سے روتی گئی تو یاور بھی پیچھے لپکا، مگر عالیہ نے اس کی بازو دبوچ کر روکا۔ اس کے پیچھے مت جاؤ، تمہاری کیا لگتی ہے؟ عالیہ کو ڈر تھا کہیں بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے، اور یہ جو یاور کسی اور لڑکی کے لیے مانا تھا وہ پھر سے مکر نہ جائے۔ مگر یاور نے اپنی بازو عالیہ کے ہاتھ سے چھڑوائی اور جواباً اپنی ماں کو افسوس کے سنگ بھی دیکھا۔ کم از کم اس وقت تو آپ اپنی تھوڑی نرمی دکھا دیں ہم سب کے لیے، وقت و حالات تو دیکھ لیا کریں ماما۔ افسوس ہوا شدید، جو اپیہ کے بچوں جیسی ہے، اور یہ جو عورت اس وقت بے ہوشی میں یشما کی گردان کر رہی ہے، ماں سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتی تو ہمارا دکھ بھی مت بڑھائیں پلیز۔ وہ سخت مایوسی کے سنگ عالیہ سے کہتا کمرے سے نکلا تو عالیہ نے منہ بسوڑتے یزدان کو دیکھا، جس کا عالیہ کے لیے افسوس بدستور قائم تھا۔ گل، وہ روتی ہوئی یشما کے کمرے میں گئی تھی۔ جب یاور بھی پیچھے ہی آیا، آج تو وہ صبح سے بہت اداس اور غمگین تھی، اوپر سے یہ قیامت گل کو بالکل ریزہ کر چکی تھی۔ یاور کی آواز سنے وہ جیسے اپنے آنسو چھپا گئی، وہ یاور کو بھی شدید رنج پہنچا گئے۔ آپ جائیں یہاں سے یاور، وہ بڑی بے بسی سے بولی تھی، حلق سے آواز بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ وہ اپنا رونا کسی پر آشکار کر کے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے بھی ان باتوں پر یقین کر لیا جو پورا علاقہ کہہ رہا ہے۔ ہماری اپیا کو کچھ نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہے ہیں سب، ادھر دیکھو۔ ایسے اپنے یقین کو ڈگمگانے مت دو، ہم دو کو انہوں نے ہمیشہ باہمت رہنا سکھایا ہے، پھر ہم کیوں اس بات پر یقین کریں جس کو ماننے کے لیے ہمارا دل راضی نہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کی کلائی بہت نرمی سے تھامے اس نے گل کو اپنی جانب پلٹایا، جو روتی تڑپتی جسے آنکھیں ملانے تک سے قاصر تھی۔ بس وہ سرک کر یاور کے پہلو میں آ سمٹی، جس کا دل گل کو ایسے دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ میری خورے اور ان کی دادی کے سوا کوئی نہیں ہے، ان دو کا میری زندگی سے جانا مجھے بھی ختم کر دے گا، میں نہیں جی سکتی اپنی خورے کے بنا۔ کب سے خود کو سنبھالتی گل بھی جیسے تھک ہار گئی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پر اس کی برداشت یشما کی طرح بہت بڑی تھی، لیکن اس وقت جو حالات تھے گل کی ہمت بھی جواب دے ہی گئی۔ بھروسہ رکھو اللہ پر، وہ تم سے تمہارے یہ اپنے کبھی نہیں لے گا، رو نہیں، ابھی دادی سائیں کو ہماری ضرورت ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے کبھی کسی تیسرے کو اپنا نہیں مانا تھا۔ تبھی وہ یاور کے آخری جملے سے الجھی، اس کے آنسو کہیں آنکھوں کے دریچوں میں گھٹ گئے۔ نہیں تھا وہ گل کے ساتھ، وہ ہوتا تو گل کو دکھائی دیتا، وہ تو کسی اور کا تھا۔ گل نے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے فاصلہ قائم کیا۔ وہ خو بہو یشما جیسی تھی، لفظی باتوں یا سہاروں سے پگھلنا اسے یشما نے سکھایا ہی نہ تھا۔ آپ اپنے ساتھ رہ لیں یہی بہت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ کی تو بالکل نہیں، جائیں یہاں سے، میں کچھ دیر تک یمانے دادی کے پاس آتی ہوں۔ وہ اس کی صبح والی ناراضگی بھولا نہیں تھا، وہ اب بھی قائم تھی، بس فرق اتنا تھا اب اس میں درد و الم کی گہری آمیزش تھی۔ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو تم میرے ساتھ گل؟ وہ سمجھ نہ پایا اس وقت تو وہ اس کی دل جوئی کر رہا ہے، نہیں دیکھ پا رہا وہ اسے یوں روتا، اور وہ کیوں خود کو اس سے دور لے جا رہی تھی۔ ایسے سے کیا مراد آپ کی؟ ہم دونوں ایک دوسرے کی کچھ نہیں تو ظاہر ہے ایک نامحرم کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کیا جاتا ہے۔ میری خورے نے تو مجھے یہی سکھایا ہے، آپ کو کیا اس سے منفرد سکھایا انہوں نے؟
وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر کے غبار کو دبا پانے میں ناکام تھی۔ تو کسی بھی نامحرم کے کمرے میں چلی جاؤ گی تم، اس کے کپڑے نکالو گی، بالوں کا مساج کرو گی۔ غصہ تو وہ بھی ہوا پھٹ پڑا کہ یہ لڑکی اذیت میں تسلی بننے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ آگے سے اپنے آنسوؤں پر بھرپور قابو پائے 2 قدم یاور کے نزدیک ہوئی۔ آج کے بعد مجھ سے ایسی کسی نیکی کی امید مت رکھیے گا۔ ترس آ گیا تھا مجھے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جو دیکھ لی تھی، ترس آ گیا تھا کہ کوئی شاید سنبھالنے والا نہیں ہے آپ کو، لیکن ٹھیک طنز کیا آپ نے۔ میں نے غلطیاں کی، مجھے معاف کر دیجیے گا، بلکہ گناہ کر بیٹھی ہوں، خدا معاف کرے مجھے۔ وہ خود ہی اس سے مزید کوئی بات نہ بڑھاتی جانے لگی جب یاور نے اس کو بازو سے دبوچ کر لہراتے اپنے سامنے کیا۔ وہ اتنی قوت سے اس کی نازک سی بازو تھام گیا کہ درد پر گل کی ذرا خشک پڑتی آنکھیں پھر بھیگنے اور سرخ ہونے لگی۔ مجھے پتا ہے تم تکلیف میں ہو یشما اپیا کی وجہ سے، پر دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہی ہو تم کہہ سکتی تھی تم نے یہ سب دوست بن کر کیا۔ ترس گل، کیا واقعی تم نے مجھ پر ترس کھایا؟ وہ یقین نہ کر پایا کہ گل اس سے یہ سب کہہ چکی ہے۔ وہ اپنی بازو رو کر چھڑوانے لگی۔ اسے یاور کو دیکھ کر چیخنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ بھی بہت زیادہ بکھری اور ریزہ ریزہ تھی۔ اسے یشما اپیا چاہیے تھی کہ وہ ان سے اپنے دل کا کرب کہتی، پر اس کی اپیا کھو گئی تھی۔ ایسے میں گل گھٹتی نہ تو کیا کرتی؟ آپ بھی کھا لیں مجھ پر ترس، جانے دیں خدا کے لیے۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یاور کہ میں نے ترس کھایا یا محبت میں کیا؟ جب آپ کو فرق نہیں پڑتا تو مجھ سے حساب کس چیز کا چاہیے؟ وہ پوری ٹوٹی پھوٹی قوت لگاتی اس کو پرے دھکیل کر اپنی بازو چھڑوا گئی، کیونکہ یاور کے ہاتھ کی گرفت خود ہی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، میں بھلا تم سے کیوں حساب مانگ رہا ہوں؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آگے سے تمہاری طرف سے کسی نیکی کا منتظر نہیں رہوں گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، میں دادی سائیں کے پاس ہی جا رہا ہوں، جی بھر کر رو لو، شاید تمہارے اس بیجا غصے اور تکلیف کی حرارت ان آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل آئے۔ لیکن یشما اپیا بھی یہاں نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں تم اور دادی جان میری ذمہ داری ہو۔ مجھ سے اریٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی محرم نامحرم کا راگ لاپنے کی اجازت ہے تمہیں، بے وقوف لڑکی۔ وہ قطعیت کے سنگ سے ان فضولیات سے نکالتا سخت الفاظ بہت نرم طرح سمجھاتا کمرے سے نکلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں میٹرس پر جا بیٹھی۔ البتہ باہر آ کر گہرا سانس خارج کرتے یاور کے دل میں تو قہر برپا تھا۔ خورے، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ مجھ سے میری حورے نہیں لینا، ان کے بنا سب ختم ہو جائے گا۔ ان کی دادی بہت تکلیف میں ہے، انہیں ہمیں واپس دے دیں پلیز اللہ جی۔ گل کی ہچکیاں وہ باہر کھڑا سن رہا تھا، پر مجبور تھا، اسے گلے لگا کر چپ بھی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ یشما نے گل پر اپنے پورے پورے رنگ جو پھونکے تھے، یعنی بکھر جائے گی پر کسی کا کندھا نہ لے گی۔ یاور مایوس سا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہیں گاڑی ایک سنسان سڑک پر روکے آدھی رات وہ کھڑا بس مٹھی میں دبے پینڈٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ سردی کی شدت محسوس ہو رہی تھی، نہ رات کی تاریکی۔ ولی اور سرکان پچھلے 2 گھنٹے سے سڑکوں پر پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور آخرکار وہ ملا بھی تو ایک اجڑی ٹوٹی پرانی روڈ پر، جہاں اس کے پاس سانس لینے کو بس یہ بلوٹوتھ پاس تھا یا پھر اس کا اپنا دھڑکتا دل۔ وہ رہا جاسم، تم یہی رکو، میں اسے دیکھتا ہوں جا کر۔ سرکان اور ولی ساتھ ہی آئے تھے، تبھی ولی گاڑی سے نکلا، مگر اس نے سرکان کو وہیں رکنے کا کہا۔ جی بھائی، میں یہی ہوں، سرکان نے فرما برداری سے کہا، جس پر ولی اس کا کندھا تھپکاتا ہوا خود جاسم کی طرف بڑھا۔ ولی اس کی اس حالت کو نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی وہ دیکھنے پر مجبور تھا۔ جاسم، ولی اس کے پاس آیا تو اس کی نظر ہی جاسم کی جلی ہتھیلی اور وہاں موجود اس پینڈنٹ پر گئی تو وہ تڑپ کر جاسم کو پکارا۔ اس کے ہاتھ کو چھونا چاہا، جب جاسم نے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت کستے ولی سے دور کیا۔ اسے مت چھونا، یہ اس کا ہے، اس کی امانت ہے، وہ یہیں کہیں ہے لالے، اب تم بھی یہ مت کہنا کہ وہ مر گئی، میں چاہتا ہوں تم تو میرا یقین کرو۔ ولی نے اس کی مٹھی میں بنے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا، وہ جاسم کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ تمہاری ہتھیلی جلی ہے جاسم، دیکھنے دو لالے کی جان، تم نہیں مری، وہ مجھے یقین ہے تم پر، ہاتھ کھولو، شاباش۔ وہ ولی کے بہلانے پر بھی نہ مانا اور اپنا ہاتھ پھر سے ولی کے ہاتھوں سے کھینچتے جھٹکا۔ نہیں لالے، وہی لگائے گی مرہم اس پر، میں اس زخم کو ناسور بنا دوں گا، پھر دیکھنا وہ چھپ کر نہیں بیٹھے گی،
اس سے میری تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ وہ جب میرے ہاتھ کے زخم کو دیکھنے آئے گی تو میں اسے پکڑ لوں گا، پھر میں اسے کبھی نظروں سے اوجھل نہیں کروں گا۔ جاسم کا اس وقت دماغی توازن جگہ پر نہیں تھا۔ اس کے اندر اس جلی لاش کا منظر بھرا تھا جس کے گلے سے اس نے یہ پینڈنٹ اتارا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا وہ مر نہیں سکتی۔ جاسم کے اندر جیسے ایک جنگ جاری تھی۔ وہ آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کی جان بھی جا رہی تھی۔ یہ ولی دیکھ سکتا تھا، ولی کا بھی یہ امتحان ہی تھا۔ آ جائے گی وہ، خود کو سنبھال جاسم۔ میں تیری وہ حالت نہیں بھول سکا جو تیری میری وجہ سے ہوئی تھی۔ میں تجھے دوبارہ کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سنبھال خود کو، ادھر دیکھ، آجا، شاباش، میرے ساتھ چل۔ ولی نے اسے اس قہرناک ٹھنڈ اور شدید تنہائی کے ستم سے بچانے کو گاڑی سے دور کیا، پر وہ یہاں سے ہلنے کو بھی تیار نہ تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے ولی، مجھے کسی کی شکل نہیں دیکھنی۔ میں کسی کا ایک بھی آنسو برداشت نہیں کروں گا جو میری جانان کی موت پر بہے گا۔ میں منہ توڑ دوں گا ہر اس انسان کا جس نے یہ کہا کہ وہ مر گئی۔ اور تو فکر مت کر، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ میں خود کو آنچ بھی نہیں دوں گا۔ وہ بہت سینسیٹیو ہے میرے لیے، میں اس کے لیے خود کو سنبھالوں گا۔ میں اس کا آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اس نے مجھے صرف جان کہا نہیں تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں واقعی اس کی جان ہوں۔ تو میری فکر کوئی نہ کرے، تو بھی مت کر، لالے، جا یہاں سے۔ وہ بہت بار رویا، لیکن جاسم کو لگ رہا تھا وہ بہت حوصلے میں ہے۔ سہ تو ولی رہا تھا، اور دور کھڑا سرکان جو خود بھی اس تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کر رہا تھا، جیسے یہ درد، یہ سارے تڑپتے دل اس کے اپنے ہوں۔ بے شک تو اس کی جان ہوگا، پر تو میرے دل کا ٹکڑا بھی تو ہے۔ میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے پتا ہے تو تکلیف میں ہے، پر ایسے خود کو اکیلا کر کے سب کچھ اکیلے سہنا اب چھوڑ دے جاسم۔ میں ہوں تیرے پاس، تیرا ولی، تیرا واحد دوست۔ تجھے بہت اکیلا چھوڑ چکا ہوں، پر اب اس پر بہت پچھتایا بھی ہوں۔ سانس سانس پچھتاوا ہوا، پر اب تیرا سایہ ہوں، یہ بات سمجھ لے۔ رو لے، پر ایسے پتھر مت بن۔ ختم ہو جاتا ہے پتھر بن کر انسان جاسم۔ اسے رلانا چاہتا تھا، پر جاسم بہت صبر والا تھا۔ اس نے ولی کی طرف حوصلہ مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور بڑی مشکل سے مسکرایا۔ تو یہاں ہے میرے پاس لالے، تیری وفا ثابت ہو گئی، پر مجھے سچ میں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ بس مجھے ایسا انسان چاہیے جو میری طرح یقین رکھے کہ وہ نہیں مری۔ وہ حیران بھی یقین کر چکا ہے، اس کی گڑیا ہی جلی ہے۔ کیسا بھائی ہے وہ، پاگل آدمی۔ تو مجھ پر یقین کرتا ہے ولی؟ وہ بیگانے سے لہجے میں ولی کی طرف دیکھتے بولا، تو ولی نے اسے سر ہلاتے اپنے گلے لگائے لپٹایا تھا۔ اس گلے لگنے کی جاسم کو بہت ضرورت تھی۔ گلے بھلے نہ لگ، پر کہہ دینا ولی کہ تجھے میرے یقین پر یقین ہے۔ وہ بہت اذیت ناک سرگوشی کے سنگ بولا۔ تو ولی نے بڑے کرب سے سانس کھینچی اور سامنے ہوتے جاسم کے روبرو ہوا۔ ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے۔ وہ ولی کی بات سنے سے خود سے دور دھکیل گیا۔ پھاڑ میں گئی رپورٹ، کہہ رہا ہوں وہ نہیں مری۔ کیا میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں جو بنا کسی ثبوت میرے کہے پر یقین کر سکے؟ نہیں، ایسی بس یشما ہے۔ تم سب لوگوں کو میں اور یشما کبھی سمجھ نہیں آ سکتے۔ جا ولی یہاں سے، خدا کے لیے مجھے تنگ مت کر، جا ابھی، ورنہ میں اپنا سر کہیں دے ماروں گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے ولی۔ وہ یکدم ہی ہیجانی انداز میں دھاڑنے چیخنے لگا، جس پر ولی گیا تو نہیں، لیکن اس سے تھوڑا دور آ گیا جہاں سرکان کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں دیکھ سکتے تھے کہ جاسم گاڑی کے ساتھ نیچے کچی سڑک پر بیٹھ کر گہرے سانس لیتا واپس اپنی ہتھیلی میں دبے پینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ گلے لگنا بیکار ہے تیرا لالے، جب تجھے مجھ پر یقین نہیں۔ تم سب پاگل ہو۔ وہ نہیں مری۔ چلیں اور راکھوں سے تکلیف پہنچانے والے، وہ سب مرے، سسک سسک کر مرے، جنہوں نے اس کی زندگی حرام کیے رکھی۔ اسے آنچ بھی نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ وہ میری دعاؤں کے حصار میں ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا یشما، تم مجھے مل جاؤ گی۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ میں پھر بھی اپنا خیال رکھ رہا ہوں۔ میں مرنے کے مقام پر اگر اس وقت جی رہا ہوں تو صرف تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ وہ سر پیچھے ٹکائے گہرے اندھیروں سے ہم کلام تھا، کیونکہ اس کی پوری دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ سرکان نے ولی کی جانب دیکھا تو دل جوئی بھری نگاہیں اور کندھے کے گرد ہاتھ کی پکڑ جمائی، جیسے کہہ رہا ہو آپ تو حوصلہ رکھیں۔ لیکن تب حوصلہ قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب کسی بہت پیارے کی جان ہماری نظروں کے سامنے نکل رہی ہو۔ یہ رات سب پر قیامت کی رات ہی تھی۔ سدرا جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے، اور وہ طے کر چکی تھی۔ ہر کوئی اس رات اپنی ہی جہنم میں جلا تھا۔
سرکان اور ولی پوری رات وہیں رہے تاکہ جاسم پر نظر رکھ سکیں۔ احران اور ایما بھی ہاسپٹل ہی ایک ساتھ رہے۔ کل پوری رات یمانے کے سرہانے بیٹھی رہی اور سفیان، وہ رات سے ایک لفظ نہ بولا۔ صوفیہ نے کتنی بار بولنے کی کوشش کی پر سفیان آفریدی پر خاموشی طاری تھی، جیسے وہ کسی بھی وقت درد کی انتہا پر چیخ دے گا۔ ارجنٹ کی بنیاد پر صبح 10 بجے تک ڈی این اے رپورٹ تیار ہو گئی تھی۔ وہ رپورٹ اصل سے بدل دی گئی تھی کیونکہ حقان خان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ جب ڈاکٹر نے آ کر وہ رپورٹ احران کے ہاتھ میں دی تب اس بھائی کا ہاتھ کانپا تھا، لیکن ایما نے اسے حوصلہ دیا تبھی وہ کھولنے میں کامیاب ہوا۔ مگر رپورٹ میں وہ جلی لاش ششما کی ہے، یہ درج دیکھ کر احران کے ہاتھ سے وہ پرچہ نیچے گرا، جسے ایما نے جھک کر کانپتے ہاتھ کو بڑھا کر اٹھایا۔ کیا لکھا ہے اس پر امیر؟ کچھ بولو پلیز۔ ایما نے احران کی اذیت سے رندی آنکھوں میں دیکھتے جیسے سوال کیا۔ پھر خود ہی جب وہاں میچ ڈی این اے کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کھو گئی میرے ہاتھوں سے، پھسل گئی ریت کی طرح۔ میرا سکھ اور سکون بھی جل گیا اس کے ساتھ ایما۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیں لگی کرسی پر گرا تو ایما نے روتے ہوئے اس رپورٹ کو کسی چھوت کی طرح زمین پر گرا دیا، جیسے اس کے بعد تو صفے ماتم بچھ گیا تھا۔ وہ لاش ان کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یشما آفریدی کے نام سے اس کی شناخت ہو چکی تھی۔ سب کے یقین کرچیوں میں بدل گئے تھے۔ ایک اور لاش آفریدی حویلی آ چکی تھی۔ ایک اور جسم کا حصہ الوداع ہو رہا تھا، لیکن وہ باپ جو اپنے بیٹے کی موت پر ایک آنسو نہ رویا۔ یشما آفریدی کی موت پر ایسا بلک بلک کر رویا کہ صوفیہ اور یزدان دونوں مل کر بھی اسے نہ سنبھال سکے تھے۔ یمانے تو گہری بے ہوشی میں تھی۔ گل اور یاور رو رو پاگل ہو گئے تھے۔ جاسم کو ولی زبردستی آفریدی حویلی لایا، مگر وہاں ایک جلی لاش کے ارد گرد سب کا ماتم دیکھ کر وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں نہ رکا اور باہر بھاگ گیا۔ وہ جہاں جہاں سے گیا چہم گوئیاں بلند ہوئیں۔ بیچارہ خانوں کا یہ بڑا پوتا پیدائشی بدقسمت ہے، پہلے بچپن میں ماں چھوڑ گئی، اب جب اچھی ہم سفر ملی نظر کھا گئی علاقے کے لوگوں کی بہن، تبھی کہتے ہیں اپنے پیاروں کو دنیا سے چھپانا چاہیے۔ اس دن جرگے میں سنا تھا نا تم نے، کیا للکار کر اس نے یشما آفریدی کو اپنی محبت اور بیوی کا درجہ دیا تھا۔ اسے دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ چہمگوئیاں بلند ہوتی، جاسم کا سینہ چیرتی اور کہیں دور فضا میں مدفون ہو جاتی۔ علاقے کے لوگ اس جوان موت کے جنازے پر کم دکھی تھے، پر خان جاسم اور رگزی کا بھری جوانی میں اجڑنا ان کے کلیجوں کو زیادہ کاٹ رہا تھا۔ وہ اس سب ڈرامے سے تھک گیا تھا۔ وہ حویلی سے نکل آیا، وہ اس سب سے بھاگ گیا تھا۔ جنازہ شام سے پہلے کر دیا گیا۔ وارث بھی آئے تھے پر بس جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کی ہمت نہ ہوئی وہ کسی کی نظر میں آتے، لیکن وہ ولی کو اس کے پاس رہنے کی تاکید ضرور کر کے گئے کہ وہ تو سنبھالنے کے لائق نہیں تو ولی ہی خیال رکھے۔ جنازہ ہو گیا، جاسم سب سے دور رہا۔ اسے کسی کی بات، کسی رپورٹ پر یقین نہ تھا۔ وہ قبرستان کی حدود میں ہی بیٹھا تھا پر قبروں سے بہت دور۔ جنازے کے بعد اس نے وہیں بیٹھ کر اس قبر میں اس لاش کی تدفین دیکھی، ایک آنسو نکالے بنا۔ اور جب ان لوگوں نے اس قبر پر تختی لگائی تو جاسم نے ہر اس فرد کو کوسا جس نے یہ کیا، اور وہ جا کر وہ تختی اس قبر سے اکھاڑ کر وہیں پھینک کر توڑ آیا۔ نہیں ہے یہ میری بیوی تو خبردار کسی نے اس لاوارث قبر پر اس کا اور میرا نام لگایا، ہاتھ توڑ دوں گا میں اس کے۔ سب لوگ جاسم کی اس حالت کو صدمہ سمجھ کر درگزر کر رہے تھے، پر کوئی نہیں جانتا تھا یہ صدمہ نہیں سچ ہے۔ احران اور ولی کے سوا باقی سب لوگ فاتحہ کے بعد جا چکے تھے۔ سرکان یہیں گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ رپورٹ دکھاؤ اسے تاکہ یہ ہوش میں آئے ولی۔ احران نے ہی اس کی حالت دیکھتے شدید کرب سے کہا، اور جیسے ہی ولی نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکالا، جاسم نے وہیں جھپٹ کر بنا دیکھے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی نئی نئی بنی قبر پر اچھال دیا۔ اس کی اس کیفیت پر ولی اور احران کا دل کٹ گیا۔ ہوش تم دو کے اڑ چکے ہیں، بلکہ پورے علاقے کے لوگوں کے۔ میں کیا کل سے فارسی مار رہا ہوں، وہ نہیں جا سکتی۔ امیر تم کیسے یقین کر رہے ہو ان کھوکھلے کاغذوں پر؟ وولٹا احران کو افسوس سے دیکھنے لگا جس کا ضبط آخری دہانے آ چکا تھا۔ اور کیا کروں ہاں، اگر نہیں مری وہ تو کہاں گئی میری گڑیا؟ رپورٹ پر یقین نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کے سر پر بیٹھ کر اپنی نگرانی میں رپورٹ نکلوائی ہے، کیا تمہاری طرح حقیقت سے انکار کروں جاسم؟ وہ بھی جیسے پھٹ پڑا تو ولی نے احران کو ذرا نرم رہنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس وقت سب دکھی تھے۔ وہ
यशमा ही थी जासिम, तुम्हें मजबूत होना होगा। वली ने भी जैसे हार मान ली, पर वो अब भी हार मानने को तैयार ना था। मुझे माफ करना जासिम, लेकिन तुम्हारी ये हालत हमें मार रही है। बस करो ये पागलपन, अब हौसला करो मेरे भाई। एहरान ने भी नर्म पड़ते बड़े दुख से उसे तसल्ली दी, पर वो ये सब सुन सुनकर आजिज आ गया। किसी की भी लाश को यशमा नहीं कह सकते तुम दोनों मुझे हौसला देना बंद करो, वरना कुछ उठाकर मार दूंगा मैं तुम दो के सर पर। वो ना तो जनाजे में शरीक हुआ, ना वो किसी से मिलने पर राजी था। हालांकि कई लोग ताजियत के लिए उसकी राह देख रहे थे। सब कुछ इतना सच्चा था कि किसी को भी शक ना था कि यशमा नहीं मरी। शायद वो इतनी ही जिंदगी लखवा कर आई हो। ऐसे मत करो मेरे शेर। वली की आवाज जैसे ये बताते कई बार टूटी। एहरान भी बुरी हालत में था। मुद्दतों अकेला किसी अपने के लफ्ज को तरसने के बाद उसे अम्मा की बेटी मिली थी, वो भी छिन गई। तुम दो जाकर दुनियादारी निभाओ ना, तुम दो को यकीन है उसकी मौत का, मुझे नहीं है। ना मैं करूंगा, ना एक आंसू बहाऊंगा। वो ऐसे नहीं जा सकती, मेरे बिना वो कहीं नहीं जा सकती। तुम दो मुझे अकेला छोड़ो, तुम दो भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। वो यही कही है, बस छुप गई है, मैं उसे खुद ढूंढ लाऊंगा। वो इन दो से मजीद लड़ ना सकता था, तभी इन दो को झटक कर वहां से चला गया, जबकि वो दो बेबस थे, उसे जाता देखते रहे। अब तो इनमें जासिम के पीछे जाने की हिम्मत भी ना बची थी। जी जनाब, तो मुझे पता है आज की भी इमोशनल एपिसोड थी, लेकिन कल की एपिसोड जो होगी वो 2 हफ्ते के गैप के बाद होगी। और जो मैंने स्नीक दी थी यशमा के मिलने की, तो वो सारे में भी आ जाएं कल के एपिसोड में, क्योंकि ये वाला पूरा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोगों को मैं इमोशंस की जगह में लेकर जाऊंगी, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, मैं आपको पता है, शॉक्स और झटके तो देती रहती हूँ, इसीलिए तो मैं झटका रानी हूँ। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, मैं बहुत ही अच्छा इसका एंड करने वाली हूँ और आप लोगों को और मेन कपल का फुल रोमांस भी दिखाऊंगी, ठीक है जी। उनके सीन्स में कोई कमी नहीं होगी। बाकी सीन्स मैंने थोड़े थोड़े दिए हैं क्योंकि वो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, और मैं मेरा जो मेन फोकस हुआ करेगा वो मेन कपल पर ही होगा, कि उनके हर मोमेंट को मैं बहुत डीपली आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है? तो जो हमारे साइड बहुत ज़्यादा साइड 2 कपल छोटे-छोटे हैं, उनको भी मैंने थोड़ा लिखूँगी, ठीक है? तो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, बहुत डिटेल से हम एंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।